جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّمَا هُوَ كَلِمَةٌ قَائِلُهَا إِنَّمَا هُوَ كَلِمَةٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ صلوات پڑھیں گے عزیزو، انسان چاہے جہاں کا رہنے والا ہو، جس مذہب و ملت، فرقہ و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جاہل ہو یا عالم، سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ملتی رہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی کو شکست و ناکامی پسند نہیں ہے۔ ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، گھاٹا کسی کو نہیں چاہیے۔ آج تک ہم نے کسی ایسے بزنس مین کو نہیں دیکھا جو رات دن محنت کر رہا ہے گھاٹے کے لیے، کسی ایسے طالب علم کو نہیں دیکھا جو صبح و شام کتابوں کا کیڑا بنا ہوا ہے امتحان میں فیل ہونے کے لیے، کسی ایسے کسان کو نہیں دیکھا جس کی آرزو یہ ہو کہ اس کی فصل خراب ہو جائے۔ ہر بزنس مین کی خواہش یہی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ منافع ملے۔ ہر محنتی طالب علم یہی چاہتا ہے کہ اسے امتحان میں بہتر سے بہتر نمبر ملے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ بہت سے بزنس مین ایسے ہیں جنہیں گھاٹا ہو جاتا ہے، بہت سے طالب علم امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، بہت سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مگر خواہش سب کی یہی ہے۔ گھاٹے اور فائدے کا حساب آخر میں کیا جاتا ہے۔ دکاندار نے اگر دکان شروع کی ہے، آج اگر وہ دکان پر بیٹھا ہے تو آج جو منافع ہے اس منافع کو منافع نہیں سمجھا جاتا۔ آج فائدہ ہوا، کل گھاٹا ہو گیا، پرسوں پھر فائدہ ہوا۔ سال کے آخر میں حساب کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ کاروبار فائدے کا کاروبار ہے یا گھاٹے کا کاروبار۔ وہ طالب علم جو اسکول جاتا ہے، ویکلی ٹیسٹ میں ملنے والے نمبر
معیار نہیں ہوتے ہیں اس بات کے کہ طالب علم کامیاب ہے یا ناکام۔ ویکلی ٹیسٹ میں اے ملا کہ بی ملا کہ سی ملا، اب تو نام سب بدل گئے ہیں نا، پہلے نمبر ہوا کرتے تھے، اب گریڈ دینے لگے۔ ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کا اچھا انتظام کر لیا گیا ہے، نام بدل کر کے ناکامیوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ بہرحال اس میں جو مارکس ملتے ہیں اسے معیار قرار نہیں دیا جاتا، معیار سالانہ امتحان ہوتا ہے، تب یہ دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم نے ایک کاروبار کیا ہے، اپنی پوری زندگی کا کاروبار۔ یہ پوری زندگی کا جو کاروبار ہے، یہ زندگی ہماری کامیاب گزر رہی ہے یا ناکام، اس کا فیصلہ بھی آخر میں ہوگا، جب اس دنیا سے جانے لگیں گے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا اس میں اختلاف ہے، کہ موت کے بعد کچھ ہے یا ہے بھی نہیں، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موت آنی ہے۔ مومن ہے وہ بھی اس کا معتقد ہے، کافر ہے وہ بھی، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کسی کو نہیں ہے کہ موت آنی ہے۔ فیصلہ اس وقت ہوگا جب زندگی کی فائل بند ہو رہی ہے، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اس وقت فیصلہ ہونا ہے کہ زندگی کامیاب زندگی ہے یا ناکام زندگی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں 4 طرح کے افراد ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں جن کی زندگی کی ابتدا بھی اچھی ہے اور انتہا بھی اچھی ہے، آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا، آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا، جیسے مالک اشتر، جیسے محمد ابن ابی بکر، یہ وہ شخصیتیں ہیں، آغاز بھی اچھا ہے، انجام بھی اچھا ہے۔ کچھ شخصیتیں وہ ہیں آغاز بھی برا، انجام بھی برا، جیسے ابو جہل، آغاز بھی برا ہے، انجام بھی برا۔ کچھ وہ شخصیتیں ہیں جن کا آغاز تو بہت اچھا ہے، انجام بہت برا ہے۔ عبید اللہ ابن عباس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں نا، بہت بھائی کی شخصیت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اپنی حکومت کے دوران یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، یمن کے گورنر ہیں، اور اپنی ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سے نبھایا۔ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں 2 بیٹوں کی قربانی بھی دی تھی۔ معاویہ کے دہشت گردوں نے ان کے 2 بیٹوں کو قتل بھی کر دیا تھا، مگر ثابت قدم رہے۔ بہت اچھا سفر ہے۔ ان کی عظمتوں کے پیش نظر امام حسن نے ان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا، کمانڈر ان چیف ہیں مولا کی فوج کے۔ انجام بڑا خراب ہے۔ وہی معاویہ جو ان کے 2 بیٹوں کا قاتل ہے، 10 لاکھ درہم رشوت لے کر کے اپنا سودا کر لیا۔ صرف خود ہی نہیں گئے، 4000 کی فوج بھی لے کے اپنے ساتھ گئے۔ امام حسن کی مظلومیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آغاز بہت اچھا ہے، انجام بہت برا۔ کچھ وہ ہیں جن کا آغاز برا ہے، انجام بڑا اچھا ہے، جیسے ہر کی مثال ہے۔ سفر کہاں سے شروع ہوا ہے ہر کا؟ ابن زیاد کے لشکر میں ہے نا۔ اتنی جرأت بڑھی تھی کہ حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، مگر انجام کیسا ہوا؟ آج ہم اسے سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
وہ ایک شب اگر نہ ہوتی فیصلہ کرنے کی، آج بھر کا نام کسی اور طرح سے لیا جاتا۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، آغاز بھی اچھا انجام بھی اچھا، نور علی نور، کیا کہنا ہے ایسے افراد کا؟ آغاز بھی برا انجام بھی برا۔ کچھ وہ ہیں آغاز اچھا انجام برا، کچھ وہ ہیں آغاز برا ہے انجام اچھا ہے۔ اصل توجہ انجام پہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ آغاز بھی اچھا ہو تو کیا کہنا، اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نور علی نور۔ لہذا دعا میں ہے، دعا میں سے تعلیم دی گئی، دعا کریں کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا توفیق دے انجام اچھا ہو جائے۔ دنیا سے جب اٹھیں تو شرمندہ نہ ہوں، شرمندگی کے ساتھ دنیا سے نہ اٹھنا پڑے۔ کچھ وہ افراد ہیں جن کا انجام اچھا نہیں ہو رہا ہے، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو شرمندہ ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، ہم چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ جنت ہے، بنے گی نہیں، بن چکی ہے۔ جہنم ہے، بننا نہیں ہے، ہم بنا چکے ہیں اپنے لیے جنت یا جہنم۔ یاد رکھیے گا جنت اور جہنم خدا نہیں بناتا، ہم اپنے عمل سے خود بناتے ہیں۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے میرے کریم خدا کہاں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اتنے سخت مزاج تو ماں باپ بھی نہیں ہوتے۔ کسی کا اولاد اگر یہ جو ہے بری نکل جائے تو ماں باپ غصے میں کھانا بند کر دیتے ہیں، مگر پھر بلا کے کھلا ہی دیتے ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، دل پسیجتا ہے پھر بلا لیتے ہیں۔ وہ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، وہ تو کریم ہے، لقب ہی نام ہی کریم ہے اس کا، تو رحیم ہے۔ بھلا وہ کس طریقے سے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ بعض دفعہ ہم اپنے گناہوں کے لیے، جرائم کے لیے، کرائم کے لیے جواب نکال لیتے ہیں نا۔ دنیا میں تو اپنا لے دے کر کے بچ جائیں گے، رہے آخرت کی بات بھی، وہ کریم خدا ہے، کتنا ہی کرپشن کرو کون پوچھتا ہے، کون پکڑنے آتا ہے؟ دنیا کا حساب بھی کر لیا ہے، ان کو بھی سب دیکھ لیا، ان کو ہر ایک سے بات چیت کر لیا ہے، یہ جو ہے سیٹنگ ہو چکی ہے۔ تو دنیا میں سیٹنگ تو ہو ہی گئی ہے، آخرت کا کیا کرنا ہے؟ وہاں تو خدا کریم ہے۔ یقیناً خدا کریم ہے، وہ کسے جہنم میں نہیں ڈالتا، مگر مشکل یہ کہ ہم خود سے جہنم میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جہنم کو الگ سے بنا رکھا ہے، جنت کو الگ سے بنا رکھا ہے۔ جہنم اور جنت دونوں ہمارے اپنے اعمال سے بنتی ہے۔ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے جنت بنایا ہے، ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے جہنم بنایا ہے۔ اسی وقت ہم جو یہاں بیٹھے آپ کو سنا رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، ہم دونوں نے اپنے لیے بنا لیا۔ جو بھی بنایا ہو جا کے وہاں معلوم ہوگا، یوم تبلی السرائر، جب پردے اٹھیں گے۔ ابھی تو ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بالکل جنت پکی بنی ہوئی رکھی ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا ہم نے جنت بنایا یا جہنم بنایا ہے اپنے لیے۔ میں آپ کو ایک یہ جو ہے روایت سنا دوں، اس سے اندازہ ہو جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جنت و جہنم ہم خود بناتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، معراج پہ کاہے کے لیے گئے تھے؟ تفریح کرنے تو گئے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں مقصد تو بیان کیا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کے بعد جب وجہ کیا بنایا؟ لنریہ من آیاتنا، نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تھا، نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تھا، سیر تفریح کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، حقائق عالم اول سے آخر تک آشکار کرنے کے لیے بلایا ہے۔ حضور اکرم آج جبریل امین کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مقام پر جب حضور پہنچے تو دیکھا فرشتے کچھ کام میں مصروف ہیں۔ جبریل یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ فلاں بندے مومن کے لیے فرشتے محل بنا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ فرشتوں نے ہاتھ روک لیا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل یہ کیا؟ فرشتوں نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ کہ یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا،
بلڈنگ بننے کے لیے, محل بننے کے لیے فقط مزدور کا کام تو کافی نہیں نہ ہے. جب تک میٹیریل نہ ہوگا بنے گا کیسے؟ جبریل ختم ہو گیا, میٹیریل آتا کہاں سے ہے؟ حضور سب جان رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے تاکہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے. جبریل یہ میٹیریل آتا کہاں سے ہے؟ جبریل نے جواب دیا, یا رسول اللہ, جب کوئی بندے مومن کوئی نیک کام کرتا ہے, وہ نیک عمل میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے, فرشتے اس کے لیے محل تعمیر کرتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اندازہ ہوا کہ خدا نے جنت و جہنم نہیں بنایا ہے. اچھا چلو بھائی, چلو گھر میں سے نکال دیا تھا, جاؤ. ارے آپ کے پاس گھر ہے ہی نہیں, آ کہاں جاؤ؟ یہ جنت آ جاؤ, یہ جنت کسی اور کی ہے. جنہوں نے بنایا ہے یہ ان کی جنت ہے. تم نے اپنے لیے جہنم بنایا, جنت تو بنایا ہی نہیں ہے. ہم جو کام کرتے ہو, عمل کرتے ہیں, اس عمل کو ہلکا مت لیجیے. اچھا کام ہو یا برا کام, اگر قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. آپ نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا بدلہ وہاں دیکھیں گے, اور ذرہ برابر اگر کوئی برا کام کیا ہے تو اپنے عمل کو ہمیشہ تولتے رہیے, اچھا ہے کہ برا. تھوڑی سی غیبت ہی تو کیا ہے, کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ ذرا سا ان کا یہ جو ہے مذاق ہی تو اڑایا ہے, اور کیا ہو گیا بھائی؟ آپ یہاں سوچ رہے ہیں نا کہ ذرا سا مذاق اڑایا ہے, ذرا سی تہمت لگائی ہے, ذرا سی غیبت کی ہے, تھوڑا سا ان کا حق ہی تو مار لیا, اور کیا کیا؟ باپ کے مرنے کے بعد میراث بٹ رہی تھی, ہم ذرا ہوشیار آدمی تھے, اچھا کھیت اپنے ہاتھ میں لے لیا, خراب والا بھائی کو دے دیا. یہ کون سی بڑی مصیبت ہے؟ ہر عمل, آپ کے ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے جو آپ کو وہاں دیکھنا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. یقیناً خدا کریم ہے, کریم ہے, اسی لیے اس نے اتنے سارے انبیاء کو بھیجا, کتابیں بھیجی, ائمہ آئے, تاکہ ہمیں یہ بتا سکے کس طرح سے تم جنت بنا سکتے ہو, کس طرح سے جہنم بنتی ہے. دھوکے میں نہیں رکھا اس نے. آخری وقت جب آ گیا تو بہت ساری چیزیں ابھی ہماری آنکھوں سے پردے ہٹے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی وہ جنت دکھ نہیں رہی ہے جو ہم نے بنایا ہے, نہ وہ اپنا جہنم دکھ رہا ہے جو ہم نے بنایا ہے. پہلے سے بات ہے, یا ہم نے اچھے کام کیے ہیں یا یہ جو ہیں برے کام کیے ہیں. اگر اچھے کام کیے ہیں تو ہم نے اپنے لیے جنت بنائی ہے, اگر برے کام کیے تو ہم نے اپنے لیے جہنم بنایا ہے. وہ دکھ نہیں رہا ہے ہمیں. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے مذاق بھی اڑاتے ہیں, یار ہم مولویوں کی بکواس ہے, جنت کہاں جہنم کہاں, اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنے حلوے مانڈے کے لیے ہم لوگ کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے یار. انجوائے کرو لائف کو, لائف کو انجوائے کرو, ٹھاٹھ سے رہو, آرام سے رہو. کہاں کی جنت, کہاں کے جہنم, سب بکواس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پردہ پڑا ہوا ہے. لیکن جب آخری وقت آئے گا, جب وہ موقع, جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے, وہ موقع ہے جب اللہ نگاہوں پر سے پردہ ہٹا دیتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جنت و جہنم ہے تو دکھتی کیوں نہیں ہے؟ دکھاؤ ہمیں کہاں ہے. اب جب ان سے ہم کہتے ہیں صاحب ہر چیز ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو دکھے گی. ابھی آپ سے پوچھوں میرے ہاتھ میں کیا ہے, ہم جواب دیں گے کچھ نہیں, خالی, کچھ بھی ہاتھ میرے نہیں ہے, صاف ستھرا نہیں, کچھ نہیں ہے. مائکروسکوپ سے اگر انہیں ہاتھوں کو دیکھیں گے, اب جو یہ جو ہے مائکروسکوپ کے نیچے لے گئے ہاتھ کو, ارے اس میں تو سینکڑوں جراثیم ہیں, یہ جو ہے بیکٹیریا ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے, ابھی تو آپ نے کہا تھا نا کچھ نہیں ہے. اب یہ سینکڑوں ہزاروں بیکٹیریا جراثیم کہاں سے آ گئے؟ بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے کچھ اور آنکھیں چاہیے. ان آنکھوں سے بیکٹیریا اور جراثیم دیکھ نہیں سکتے, اس کے لیے ضرورت یہ جو ہے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے. جبکہ جراثیم کا تعلق اسی دنیا سے ہے. اس دنیا کا کی موجود ہونے کے باوجود ان آنکھوں سے دکھ نہیں رہے ہیں, تو جنت و جہنم اس دنیا کی
چیز تو ہے ہی نہیں، وہ آخرت کی چیز ہے نا، تو آخرت کی چیز ان آنکھوں سے کہاں نظر آئے گی؟ البتہ اگر خدا کسی کو اسی دنیا میں وہ آخرت کی آنکھیں دے دے، خدا اگر دنیا میں کسی کو اسی دنیا میں دے سکتا ہے نا، خدا کے لیے ہر چیز ممکن ہے، ہمارے آپ کے لیے حدیں ہیں، خدا کے لیے کوئی حد تو نہیں ہے۔ اگر خدا کسی کو اسی دنیا میں آخرت کی آنکھیں دے دے، برزخی آنکھیں دے دے، تو اسی دنیا میں جنت و جہنم کو دیکھ سکتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھا کر کے جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں، اپنے ایک نوجوان صحابی کو دیکھا، چہرہ بتا رہا ہے کہ رات بھر سویا نہیں ہے، آنکھیں سرخ ہیں، لگتا ہے کہ رات بھر رویا ہے، ایک عجیب کیفیت ہے چہرے پر۔ پیغمبر اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کس حال میں ہو؟ یا رسول اللہ میں اس وقت یقین کی حالت میں ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے، اے رسول اللہ میں تو یقین کے عالم میں ہوں۔ کہ تمہارے یقین کا ثبوت کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم دیکھ رہا ہوں، جو لوگ جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، جو جہنم میں تڑپ رہے ہیں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر اجازت دیجئے تو ابھی بتا سکتا ہوں کون کون جنت میں ہے، کون کون جہنم میں ہے۔ پیغمبر نے کہا بس زبان کو بند رکھو، زبان کو بند رکھو، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ پیغمبر نے دعا کی، کچھ ہی دنوں کے بعد ایک جنگ پیش آئی، اس کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ اگر وہ نگاہیں، آخر موقع وہ ہے کہ جب اللہ پردہ اٹھا دیتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، سورہ مومنون کی آیت ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، ملک الموت آ گئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہے کہ شیطان کے وعدے پر بھروسہ کیا تھا، انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، یا خدا کے وعدے پر بھروسہ کیا تھا، انجام کیا ہے؟ جنت ہے۔ دو وعدے ہیں نا ہمارے سامنے، ایک شیطان کا وعدہ ہے اور ایک اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو شیطان نے مقرر کیا، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ دیکھیں شیطان کی ذمہ داری سے واقف ہو جائیے کیا ہے، خام خواہ بلیم شیطان کو مت دیں۔ عام طور سے ہم لوگوں کی عادت ہے کہ اپنا الزام دوسروں کے سر ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، حکومت کی کوتاہیاں ہیں، سسٹم کی کوتاہیاں ہیں، سسٹم نے ہمیں پیچھے رکھنے کی کوشش کی ہے، ہمیں آگے لے جانے کے سسٹم نے کوشش نہیں کی ہے، لیکن ہماری اپنی خامیاں کم ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سارا الزام حکومت پہ ڈال دینا، سارا الزام یہ جو ہے سسٹم پہ ڈال دینا۔ اپنی غلطیوں کو بھی تو دیکھیں، اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں۔ اگر ہم پچھڑ گئے ہیں، اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اس میں ہماری کمیاں کہاں کہاں ہیں، ہماری کوتاہیاں کہاں کہاں ہیں۔ ہم نے ایک چیز سیکھ رکھا ہے، ہر چیز کا الزام شیطان کے اوپر، گناہ ہم کرتے ہیں، الزام شیطان کے اوپر۔ شیطان کا کتنا عمل دخل ہمارے گناہوں میں، اسے سن لیجئے۔ شیطان کوئی کام بھی ہم سے زبردستی نہیں کرا سکتا، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے شیطان کو ہمارے اوپر تسلط نہیں دیا ہے، خود شیطان کا بھی یہی اعلان ہے اور اللہ کا بھی یہی اعلان ہے۔ جس وقت شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا، بھڑکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو اس نے شیطان جب کہا تو اس وقت اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلنے والا ہے، میرے بندوں پر اگر بندے بن گئے خدا کے، بس چلنے والا نہیں ہے۔ خدا نے کہا اور شیطان نے بھی یہی بات کہی ہے، کہے گا، مگر قرآن نے بیان کر دیا اسے۔ سورہ ابراہیم اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ ابراہیم میں دیکھیں، آپ کی خدمت میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سیاست کی کتاب نہیں ہے، قرآن معیشت کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب۔ اگرچہ قرآن میں سائنس بھی ہے، معاشیات سے بھی گفتگو ہے، سیاست سے بھی گفتگو ہے، قرآن میں تاریخ بھی ہے، قصہ بھی ہے، کہانی بھی ہے،
مگر قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ قصے کی کتاب ہے، نہ کہانی کی کتاب ہے، نہ معاشیات کی کتاب ہے، نہ یہ جو ہے سماجیات کی کتاب ہے۔ اس میں اگر سیاست کا تذکرہ ہے، سائنس کا تذکرہ ہے، اقتصاد کا تذکرہ ہے، مقصد صرف ایک ہے، ہدایت۔ ہدن للناس یا ہدن للمتقین، دو تعبیریں ہیں نا قرآن کی۔ قرآن کاہے کے لیے آیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ مگر قرآن نے قصے بیان کیے ہیں، اور ایک دو نہیں، 1200 کہانیاں ہیں قرآن میں۔ 1200 کہانیاں قرآن میں ہیں، اور خود قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک، ہم کہانی سناتے ہیں، وہ بھی احسن القصص، بہترین کہانی سناتے ہیں۔ تو قرآن اگر کہانی سنا رہا ہے تو قرآن کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصد کہانی کے ذریعے ہماری ہدایت کرنا ہے۔ کہانیاں ہم بھی سناتے ہیں اپنے بچوں کو، کہانیاں قرآن بھی سناتا ہے ہمیں، دونوں کا فرق ہے۔ ہم کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے، قرآن کہانی سنا رہا ہے جگانے کے لیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عبرت کے لیے مختلف کہانیاں موجود ہیں قرآن میں۔ ایک کہانی سن لیجئے جو سورہ ابراہیم میں نقل ہو رہی ہے۔ وہ کون سی کہانی؟ جب یوم محشر ہوگا، حساب و کتاب کا دن، ہم سب وہاں پہنچ گئے اپنا اپنا نامہ اعمال لیے ہوئے۔ وہ میدان ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کا عملی نمونہ وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب تو سنا تھا نا، اب دیکھ رہے ہیں سب چیزیں۔ جب فیصلہ ہو گیا، اپنے اپنے نامہ اعمال لے کے ہم پہنچے، فیصلہ ہو گیا، کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو جہنم۔ فیصلہ کون کرے گا؟ خدا۔ یاد رکھیے گا، جنت و جہنم میں جانے کا فیصلے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے، ہمیں آپ کو حق نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا فلاں جہنمی ہے، اپنے کو جنتی سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے کو جہنمی۔ یہ فیصلے کا حق ہمیں نہیں ہے، فیصلے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، کیونکہ ہم تو لوگوں کے حالات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ عقل مند کون ہے، اور وہ بھی کامل العقل، عقل کی بھی جو ہے یہ جو ہے مدارج ہے نا، کسی کے پاس 10% ہے، کسی کے پاس 20% ہے، 100% والا عقل مند کون ہے؟ ایک پیمانہ دنیا والوں کا اور ایک پیمانہ پیغمبر نے دیا، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا والوں کا پیمانہ یہ ہے کہ جو زیادہ دولت کما لے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ جو ہے مکیش امبانی سے بڑا عقل مند کون ہے؟ بہت بڑے عقل مند آدمی ہے۔ جو بہت بڑا عہدہ حاصل کر لے، یہ جو ہے مودی سے بڑا عقل مند کون ہے؟ جیت لیا الیکشن اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ۔ تو ایک پیمانہ عقل کا ہم نے مقرر کیا ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ جو دولت کما لے عقل مند، جو عہدہ حاصل کر لے عقل مند، جسے دنیا میں عزت و شہرت مل گئی وہ عقل مند۔ اگر بیچارہ پھٹیا کپڑے پہنے ہوئے ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس تو عقل مانی ہی نہیں جاتی ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا ہے، حضور فرماتے ہیں ما تم عقل احد حتی یکون فیہ 10 خصال، کسی شخص کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس میں یہ 10 صفتیں نہ پائی جائیں۔ میں 10 میں سے فقط ایک بیان کروں گا کیونکہ پھر وقت بہت نکل جائے گا۔ پھر ایک صفت آخری والی، 10 صفتیں پیغمبر نے بیان کی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر واقعہ کو بیان کروں گا۔ ما تم عقل احد حتی یکون فیہ 10 خصال، جب تک اس میں 10 خصلتیں نہ پائی جائیں تب تک اسے ہم کامل العقل نہیں مان سکتے۔ 10ویں صفت حضور فرماتے ہیں العاشر وما العاشرہ، 10ویں صفت، اور کیا کہنا ہے اس 10ویں صفت کا، اس 10ویں صفت کا کیا کہنا ہے؟ کیا عرض کر رہا ہوں، ہم ہمیشہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ ہم اچھے یہ برا، ہم جنتی یہ جہنمی۔ حضور فرماتے ہیں کہ عقل اسی کی کامل ہے کہ لا یری الناس حق الا قال هو خیر منی واتقى۔ کامل العقل وہ انسان ہے جب بھی کسی کو دیکھتا ہے دوسرے کو،
دوسرے کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ مجھ سے زیادہ باتقوا ہے اور مجھ سے افضل ہے. یہ کبھی سامنے والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. لا یرا احدا الا یقول هو خیر منی واتقا. یہ مجھ سے بہتر ہے اور اس کا تقوی بھی مجھ سے زیادہ ہے. ہم ہمیشہ اپنے کو باتقوا سمجھتے ہیں, اپنے کو ہم زیادہ عبادت گزار سمجھتے ہیں, اپنے کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. اپنے سے بہتر تو کسی کو سمجھنے کو تیاری نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کامل العقل کو پرکھنا, دیکھو اس کے اندر یہ صفت ہے یا نہیں. جب بھی کسی کو دیکھے گا تو یہی کہے گا یہ مجھ سے بہتر ہے اور اس کا تقوی مجھ سے زیادہ ہے. دیکھیے ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ دو طرح کے افراد ہیں. ایک کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ نہیں واقعاً اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے, یہ اس کی عبادت ہم سے زیادہ ہے, خدمت خلق اس کی زیادہ ہے, ہم سے کم جھوٹ بولتا ہے, ہم سے کم غیبت کرتا ہے, ہم سے کم دھوکہ دیتا ہے. بعض لوگوں کو پہچانتے جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جاننے کے باوجود بھی ہم اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے, غلط سی بات ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے, جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں بہت اچھے ہیں. مسجد میں ہمیشہ ہم سے پہلے وہ آتے ہیں. ہم بہت امام جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتا پیچھے کھڑے ہوتے, بعد میں کہاں کی تسبیح, کہاں کی تعقیبات, کہاں کی دعا بھاگ جاتے ہیں, مگر یہ بیچارہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا رہتا ہے. بعضوں کے بارے میں معلوم ہے, ٹھیک ہے. ان کو اگر دیکھنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ مجھ سے بہتر ہے, مجھ سے زیادہ باتقوا ہے, تو معاملہ آسان ہے. لیکن کبھی کبھی ہمارے سامنے وہ افراد ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہماری نماز ان سے بہتر ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارا علم ان سے زیادہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ خدمت خلق ہم زیادہ کرتے ہیں, ہم جان رہے ہیں. اپنے بارے میں بھی واقف ہے, ان کے بارے میں بھی واقف ہیں. ان کو کیسے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ عقل کامل کس کی ہے؟ نہیں, یہ فقط تکلفات کی بات نہیں ہے کہ دل میں تو ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں مگر زبان سے نہیں صاحب آپ تو مجھ سے بہت اچھے. زبان کی بات نہیں ہے, دل کی بات ہے. دل کی گہرائیوں سے اسے اپنے سے اچھا سمجھے. صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے. کیسے زبان سے کیسے کہہ دے, دل کی تو بات کیسے ہم دل میں آ جائے ہمارے پاس. ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کتنی غیبتیں کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کتنی زیادتیاں کرتے ہیں, ہم تو واقف ہیں, جانتے ہیں. اس کے باوجود کیسے انہیں اپنے سے بہتر سمجھیں. ہمارے یہاں نماز میت میں چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں, اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک, میں جملہ ہے نا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا. خدایا ہم اس کے بارے میں صرف اچھائی ہی جانتے ہیں, بقیہ تو اس کے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے, مولا مجھے پتہ ہے چھٹا ہوا بدمعاش ہے, مجھے معلوم ہے, اس کے بارے میں کیسے یہ جملہ ہم کہہ دیں؟ اس کا جواب یہی ملے گا. حضور فرماتے ہیں انما الناس وجہان, جن سے ہم ملتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں. رجل ہوا خیر منکم واتقا, ایک وہ انسان ہے جو واقعاً تم سے بہتر ہے, واقعاً اس کا تقوی تم سے زیادہ ہے, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو اسے. ان کو جب دیکھیں گے تو تواضع لہ, اس کے سامنے انکساری سے ملیں گے, تواضع سے ملیں گے, جھک کے ملیں گے ان سے. وَرَجُلٌ هُوَ شَرٌّ مِّنِّي وَأَدْنَىٰ, اور ایسے افراد سے بھی ملتے ہو تم جو تم سے زیادہ شریر ہیں, جو تم سے زیادہ پست ہیں, تمہارا درجہ بظاہر کہیں زیادہ, ان کا کیسے احترام کریں؟ تو ایسے موقع پر جن کی عقل کامل ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقول عسا ہوا ان یکونا شرہ ظاہرا و خیرہ باطنا, شاید یہ ان لوگوں میں سے ہو جن کی برائیاں تو ہم نے دیکھ لی, اچھائیاں یہ چھپ کے انجام دیتے ہیں. کچھ وہ ہوتے جو اپنے نیک اعمال کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, نیک اعمال کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. فلاں مدرسے کو پنکھا دیں گے تو نام لکھوا کر کے دیں گے, فلاں مسجد بنوائیں گے تو نام کی تختی لگے گی تو دیں گے پیسہ, ورنہ نہیں دیں گے. اگر ہار پھول لے کر کے ان کا استقبال کیجئے تب تو دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. دو پیسے کا کار خیر کریں گے ڈھنڈورا پیٹ کے. اور کچھ افراد ایسے ہیں, کچھ افراد ایسے ہیں لاکھوں دے دیتے ہیں, کہتے میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے. رسید بھی کٹواتے ہیں تو بندے خدا کی کٹواتے ہیں,
سابقہ ہم لوگوں کا ہے نا، دونوں طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے. ان کے ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہوں کہ خیرہ باطنا و شرہ ظاہرہ، جن کی برائیاں تو سامنے ہیں، اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں. ہم نے تو مسجد میں اتنا ہی دیکھا نا، یہ نماز میں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر چلے گئے، نہ تسبیح، نہ تعقیبات، نہ تلاوت، نہ مناجات، شاید گھر میں جا کے پڑھتے ہوں. کتنے ایسے افراد ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور شاید یہ مرتے وقت توبہ کر لے. کون جانتا ہے، مرتے وقت توبہ کر لے، کیونکہ اسلام نے توبہ کا دروازہ تو کھلا رکھا ہے نا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، الہی فتحت برحمتک بابا سمیتہ توبہ، خدایا تو نے اپنی رحمت سے ایک ایسا دروازہ کھولا ہے جس کا نام تو نے توبہ رکھا ہے. اب اگر کوئی اس دروازے سے داخل ہی نہ ہونا چاہے تو کیا کیا جائے؟ کتنا ہی بڑا انسان گناہ کر لے، کتنا ہی بڑا انسان گناہ کر لے، لیکن اگر انسان توبہ کر لیتا ہے سارے گناہ معاف. کوئی نہیں ہے اتنے معاف ہو گئے اتنے نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، قرآن کی آیت ہے کہ خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا. اب ہم اس میں قید لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ بخشنے والا کہہ رہا ہے ہم سب بخش دیں گے، ہم اس میں شرط لگے نہیں یہ والا گناہ تو نہیں بخشے گا خدا. البتہ دو طرح کے گناہ ہیں، کچھ حقوق الناس ہیں، کچھ حقوق اللہ. بات حقوق اللہ کی ہو رہی ہے، حقوق الناس تو جب تک لوگ خود نہ معاف کرے خدا بھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، حدیث پیغمبر حضور نے فرمایا اگر کوئی انسان مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا 1 سال تو بہت زیادہ ہے، کوئی 1 مہینہ پہلے اگر مرنے سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر فرمایا 1 مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 لمحہ پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے یغفر الذنوب جمیعا. ہاں جب ملک الموت کا چہرہ سامنے آ گیا اب توبہ بیکار ہے. فرعون نے جو کام کیا تھا جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمن تو، میں ایمان لایا. جواب ملا الان، اب تک سرکشی کر رہے تھے. موت کا چہرہ سامنے آنے سے پہلے تک 1 لمحہ پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے سارے گناہ معاف. بس مشکل یہ ہے کہ وہ لمحہ ہمیں آپ کو معلوم نہیں کب آئے گا. ابھی ممکن میں بولتے بولتے خاموش ہو جاؤ. پچھلے ہفتے کا واقعہ لکھنؤ کا ہے. پچھلے ہفتے لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ اختر جنوری صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، مسجد میں مسائل پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے. پچھلے ہفتے کی بات ہے. ضروری تو نہیں نا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جوانی ہے، جوانی میں لائف کو انجوائے کرو، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. کس نے دیکھا ہے بڑھاپا؟ یقینی ہے کہ واقعی بوڑھے ہوں گے. اچھا بوڑھے بھی ہونے کے بعد ابھی تو 60 برس کے ہوئے ہیں، 70 برس کے ہو گئے، ابھی تو 70 ہی برس کے ہوئے ہیں، ابھی تو 80 اور 90 بھی تو باقی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کو تم اپنے سے بدتر دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ آخری وقت پہ توبہ کر لے. اور توبہ کرنے کے اچھا عجیب ہے توبہ جو بھی اسلام میں ہے. دیکھیے معافی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور معافی خدا کی بھی، مگر دونوں کے نظام میں بڑا فرق ہے. دنیا میں فلاں انسان جیل چلا گیا، کوئی بھی جرم کیا تھا، وہاں کے اوپر 1-2 سال جیل میں رہا، کریکٹر اچھا تھا، کردار اچھا تھا، بیہیویئر اچھا تھا، 26 جنوری 15 اگست کسی مناسبت سے معافی ہوتی ہے نا، حکومتوں میں معاف کیے جاتے ہیں. ان کا نام لسٹ میں آ گیا، 15 سال کی سزا ہوئی تھی، 2 سال میں چھوٹ کے آ گئے باہر. سزا معاف، سزا معاف، مگر ریکارڈ تو خراب ہے نا. نکل کے آ گئے جہاں گئے جاب کے لیے. پچھلے 2 سال آپ کہاں تھے؟ جی جیل میں تھے. اچھا خدا حافظ. کوئی جاب دینے کو تیار ہوتا ہے؟ سزا معاف ہو گئی مگر ریکارڈ خراب ہے. مگر خدا جب معاف کرتا تو معلوم کیا ہے، خدا کی معافی کے 3 درجے ہیں، 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ سزا معاف، دوسری سٹیج فائل ڈیلیٹ کر دی گئی، ذہنوں سے مٹا دے گا پروردگار کس نے کبھی گناہ کیا تھا.
عنوان سزا بھی معاف، عنوان بھی ختم۔ دنیا میں سزا تو معاف ہو جاتی ہے، عنوان باقی رہتا ہے۔ یہ ہے جس نے چوری کی تھی، یہ ہے جس نے قتل کیا تھا، یہ ہے جس نے رشوت لی تھی، رشوت لینے کے جرم میں جیل گیا تھا۔ بہت سے بہت دنیا والے سزا معاف کر دیتے ہیں، مگر وہ رحیم اور کریم پروردگار جب معاف کرنے پہ آتا ہے، سزا کو بھی معاف کر دیتا ہے، عنوان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے۔ چلیے صاحب ہم جیل میں چلے گئے، زندگی بھر ہمیشہ غنڈہ گردی میں رہے، آوارہ گردی میں رہے، پڑھنے نہیں گئے، کچھ نہیں کیا، نہ ہائی اسکول ہے، نہ انٹر ہے، نہ بی اے ہے، نہ ایم اے ہے، نہ پی ایچ ڈی، کچھ نہیں، بالکل خالی کورے۔ اب آخر دم میں جب اچھے انسان بنے تو کیا ہوا؟ جیل سے ہمیں چھوڑ دیا گیا، عنوان بھی باقی ہے، فائل ہماری ڈیلیٹ نہیں ہوئی۔ چلیے چلو کوئی بات نہیں ہے، تمہارا ریکارڈ خراب، مگر جاب دے دیتے ہیں۔ اب جاب جو دینے آئیں گے کون سی جاب دیں گے؟ پی ایچ ڈی والے جاب ملے گی؟ کیا توبہ کر کے ہم پی ایچ ڈی ہو جائیں گے؟ ایم اے والے جاب ملے گی؟ توبہ کرنے کے بعد مان لیں گے کہ ہائی اسکول پاس ہیں، انٹر پاس ہیں، بی اے پاس ہیں، نہیں نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کی سزا معاف ہو گئی، اب وہ معمولی سی نوکری کرنا پڑے گی آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مگر وہ کریم جب معاف کرتا ہے، عزیزو جہنم گناہوں کی سزا ہے نا، اور جنت نیکیوں کا انعام۔ سزا معاف ہو گئی، جہنم میں نہ جائیں گے، نیکیاں کہاں ہیں جو انعام ملیں؟ نماز پڑھی تھی، مجلس میں آئے تھے، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، مدد غریبوں کی تھی، یتیموں کو سہارا دیا تھا، کچھ نہیں نہ کیا ہے، کوئی نیکیاں تو ہے ہی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یتیموں کو یہ جو ہے مدد کرنے کا جو انعام ہے وہ تو نہیں ملے گا نا، پھر بیواؤں کو سہارا دینے کا جو انعام ہے وہ بھی نہیں ملے گا، نماز کا جو ثواب ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ مگر عجب کرم ہے خدا کا، توبہ کا معجزہ دیکھیے۔ الہی فتحت برحمتک بابا سمیتون، اپنی رحمت سے جو دروازہ کھولا ہے اس کا اثر دیکھیے۔ پہلا مرحلہ سزا معاف، دوسرا مرحلہ عنوان ختم، تیسرا مرحلہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے یبدل اللہ السیئات الحسنات، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ شب قدر سب لوگ دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے، الیاذ باللہ ہم سینما ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے نام اعمال میں جوشن کبیر کا ثواب تو نہیں نہ ہے، مجلسوں کا ثواب تو نہیں ہے، آنسوؤں کا ثواب تو ہمارے نام اعمال میں نہیں ہے۔ ہم تو وہاں بیٹھے تھے، چلو گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن اگر انسان توبہ نصوح کر لے تو یہ وہ مرحلہ آتا ہے جہاں اللہ گناہوں کو مٹا تو دیتا ہی ہے، جگہ پہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ شب قدر سینما ہال میں بیٹھے تھے، اب نام اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو خدا جب معاف کرنے پر آتا ہے جس طرح سے معاف کرتا ہے، ما تم عقل احد، کسی کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی حتی یکون فیہ عشر خصال۔ 10ویں صفت کیا ہے؟ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے آخر میں توبہ کر لے، توبہ نصوح۔ تو ساری نیکیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نام اعمال میں نہیں، سب آ جائیں گی نا، لہذا جسے دیکھے اپنے سے اسے بہتر سمجھے، اپنے سے بہتر۔ تو فیصلے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کا دن، وہ کہانی سنا دوں اس کے بعد مجلس تمام کروں، وقت کافی نکل چکا ہے۔ قیامت کا دن جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کسے کہاں جانا ہے، کچھ کو جنت میں جانا ہے، کچھ کو جہنم میں۔ گناہ کیا بھی، توبہ بھی نہیں کیا۔ توبہ کا موقع تو تھا نا، کر سکتے تھے، نہیں آئے، توبہ بھی نہیں کیا، ٹالتے گئے توبہ۔ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں دیکھیں گے، بڑھاپے میں ابھی تو 60 برس کے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ ہوتے ہوتے وقت آیا کہ ملک الموت آ گئے سامنے، وہاں فیصلہ ہو گیا، انہیں جنت میں انہیں جہنم میں جانا ہے۔ جنہیں جنت میں جانا تھا وہ تو خوشی خوشی چل پڑے، فوراً دوڑتے بھاگتے جنت میں جا رہے ہیں، اور جن کو جہنم کا فیصلہ ہوا اب وہ حسب عادت جیسے دنیا میں
جب پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا؟ اپنا الزام دوسرے کے ساتھ فوراً شیطان کو گالیاں دینا شروع کر دیا، شیطان کو گالیاں دینا شروع کر دیا، اس کمینے کی وجہ سے، اس مردود کی وجہ سے، اس خبیث کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا، بھلا میں غیبت کرتا، بھلا میں تہمت لگاتا، کسی کا حق مارتا، کسی کو ستاتا، کسی کو اذیت دیتا۔ یہ سارے گناہ جو میں نے کیے ہیں اس لیے کہ اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا۔ یہاں پر شیطان اپنا ڈیفنس کرے گا، خدا حق کے دفاع دے گا شیطان کو، شیطان کو بھی دفاع کا حق دے گا۔ سورہ ابراہیم اٹھا کے دیکھیے، خدا یہاں کو حق دے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا جنت و جہنم کا اور لوگوں نے شیطان پر بلیم لگانا شروع کیا، اسے لعنت ملامت کرنا شروع کیا، تو شیطان کھڑا ہوگا، مجھ پر کیوں انگلی اٹھا رہے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، اور کیا کیا تھا؟ زبردستی میں تم سے جھوٹ نہیں بلوایا تھا، اور تمہارے سامنے ایک راستہ نہیں تھا، دو راستہ تھا۔ اگر تمہارے سامنے فقط ایک راستہ ہوتا میرا والا تو تم مجھ پہ الزام لگا سکتے، بھائی میں کہیں سے آیا، اسٹیشن پہ پہنچا، مجھے کہیں جانا ہے، وہاں دو افراد نظر آئے، ایک وہ جنہیں میں پہچانتا ہوں، یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے ایماندار ہیں، بہت اچھے ہیں، خدمت گزار ہیں، ان کی تمام تعریف ہے، ایک بیچارے فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ایک معلوم ہے مجھے بڑا بدمعاش ہے، وہ لے جا کر راستے میں لوٹ لیتا ہے، لٹیرا ہے۔ انہوں نے کہا آئیے میرے ساتھ چلیے، اس نے کہا نہیں میرے ساتھ، دو راستے ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ جو اچھی صاحب تھے ان کے ساتھ نہیں گئے، اس کے ساتھ چل پڑے، اور راستے میں جا کر کے لٹ گئے۔ اب اگر میں کو اس کمبخت کی وجہ سے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ مرنا دماغ خراب ہو گیا تھا آپ کا، جب وہ آدمی موجود تھا اس کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ ہاں نے کہا اکیلا وہی ایک آدمی ہوتا جس کو میں جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی، آئیے میں لے چلو راستے میں جا کے لٹ جاؤں، تو سب لوگ اسی کو برا بھلا کہیں گے۔ شیطان کہتا ہے میں نے کچھ تمہیں زبردستی تم سے گناہ نہیں کرایا ہے، میں نے تو فقط ایک بات تمہارے سامنے رکھی تھی، اور دو باتیں تمہارے سامنے تھی، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ اللہ کا تھا، ایک وعدہ میرا تھا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو سدھر جاؤ گے، برائیوں سے دور ہو جاؤ گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا ایک طرف سے راستہ تھا، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، زیادتی مت کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اوقاف کو خرد و برد نہ کرو۔ دوسری طرف میرا راستہ تھا، میں نے تم سے کہا رے میں کیا ان باتوں میں پڑے ہو، ابھی تو جوانی ہے، جھوٹ کے بغیر کہیں کاروبار چل سکتا ہے، غیبت کے بغیر کہیں کھانا ہضم ہو سکتا ہے، بھلا ان راستوں پہ چل کے دنیا میں کہیں ترقی ہو سکتی ہے؟ اگر دنیا میں ترقی کرنا ہے میرے راستے پہ آؤ، ایک راستہ اللہ کا راستہ، ایک راستہ میرا راستہ۔ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کون ہے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تمہیں پتا تھا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس کا اپنا کوئی نفع نقصان نہیں ہے، اللہ بندوں کی جو ہے بھلائی چاہتا ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی دے رہا ہے، پورا وجود تمہارا اسی کا رہین منت ہے، اور میرے بارے میں تم جانتے تھے کہ میں تمہارا کھلا دشمن ہوں، پہلے ہی اعلان ہو گیا تھا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور میں نے خود بھی اعلان کر دیا تھا ہر بری چیز کو اچھا بنا کر کے پیش کروں گا، لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن میں موجود ہے نا، تم جانتے تھے کہ میرا وعدہ جھوٹا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اس کا وعدہ برحق تھا، ہم نے تم سے وعدہ کیا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تمہارے اوپر کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی تسلط نہیں تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا، میں نے زبردستی تم سے کوئی کام نہیں کرایا ہے، اور نہ کرا سکتا تھا، نہ میرے اندر اتنی طاقت تھی، میرا کام فقط وسوسے پیدا کر دینا تھا، ایک تجویز رکھ دینا تھا، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے راستے کی طرف آؤ، مؤذن مسجد میں کہتا ہے حی علی خیر العمل، بہترین عمل نماز ہے، نماز کے لیے آؤ، ہم نے کہا بہترین کام تو اس وقت سونا ہے بھائی، سردی کا زمانہ ہے، لحاف سے نکل کے مسجد میں کون جائے گا، ہم نے کہا بہترین عمل سونا، خدا کہہ رہا ہے بہترین عمل کیا ہے، بستر چھوڑ کر کے نماز کے لیے جانا، تم نے ہماری بات کو مان لیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا،
الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہم نے تمہیں صرف دعوت دی، تم نے ہماری دعوت پہ لبیک کہہ دیا. اور دو دعوتیں تھیں، یاد رکھیے گا، اللہ کی دعوت، ایک ہماری دعوت. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ اگر تمہیں لعنت بھیجنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے اوپر لعنت بھیجو. تم احمق تھے، تم بے وقوف تھے، تم پاگل تھے کہ تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے میرا راستہ اپنا لیا. میرا کیا قصور ہے؟ دو راستے تھے ہمارے سامنے، ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، شیطان کے راستے کو اپنا لیا. اب موت کا وقت آ گیا، موت کا ہنگام آ گیا، ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے. اب انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کو چھوڑنے کا انجام کیا؟ وہ جہنم ہے، اس کی آگ ہے. اب پریشان ہو رہے ہیں. قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. اب یہ جو ہے گڑگڑا رہے ہیں، خدایا تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہمیں 2-4 سال کی زندگی ہمیں اور دے دے. کاہے کے لیے؟ جتنی نیکیاں چھوڑ کے آیا ہوں نا سب انجام دے دوں گا. تھوڑی سی مہلت اور دے دے. اب انجام سامنے نظر آ گیا. اب اللہ کا جواب کیا ہے؟ کلا، نہیں، اب مہلت نہیں ملے گی. کلا انہا کلمتون، انہا کلمتون ہوا قائلها، یہ ایک بکواس ہے جو وہ کر رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد قیامت کا دن اور آخرت جب دوبارہ محشور کیے جائیں گے. کوئی چھوٹ نہیں ملے گی. عجیب ہے، خدا کا یہ جواب کچھ عجیب نہیں ہے. خدا تو کریم ہے نا، وہ تو بے مانگے دیتا ہے. پہلی زندگی ہم نے اسے مانگی تھی؟ کسی نے اپلیکیشن لکھی تھی اللہ کو کہ خدایا مجھے دنیا میں بھیج دے؟ اپلیکیشن دی تھی ہم نے؟ یہ زندگی اللہ نے بے مانگے دے دیا. جو اتنا کریم ہے بے مانگے دیتا ہے، اب مانگنے پہ نہیں دے رہا ہے تو کرم کے خلاف ہے نا. خدایا کیا خزانے میں زندگی رہ نہیں گئی ہے؟ اس کا تو خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، تو غنی ہے نا. خدایا تیرے کرم کے خلاف. جواب ملے گا نادان، یہ میرا کرم ہی ہے جو میں نے اعلان کر دیا کہ اب نہ دوں گا. اگر کہیں یہ شائبہ بھی رہ جاتا کہ رونے گانے کے بعد ایک زندگی اور مل جائے گی تو شاید ہی اپنی پہلی زندگی میں کوئی اچھا انسان بنتا. شیطان کو بہکانے کا ایک بہترین موقع ہاتھ آتا نا. ارے میاں تمہارے پاس 2 زندگی ہیں، پہلی لائف کو انجوائے کرو، موج مستی کرو، عیاشیاں کرو. اس کے بعد جب دوسری زندگی ملے گی تو توبہ کر کے متقی پرہیزگار بن جانا. ابھی 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 جب یہ عالم ہے کہ دوسری زندگی کا کچھ معلوم ہے کہ نہیں ملنے والی ہے. یہ ایک زندگی، مگر زندگی کے 2 حصے سمجھ لیا نا، جوانی ایک بڑھاپے. کہتا جوانی میں گناہ کرو، بڑھاپے میں توبہ کر لو. اگر کہیں یہ ہو جاتا کہ نہیں صاحب ایک زندگی اور ملنے والی ہے تو شاید ہی کوئی پہلی زندگی میں اچھا کام کر. کیا حال ہوتا دنیا کا. اور دوسری زندگی میں بھی گارنٹی نہیں تھی کہ انسان اچھا کام کرتا. شیطان پھر بہکاتا ہمیں، جو اللہ 2 زندگی دے سکتا ہے کیا وہ تیسری نہیں دے سکتا؟ دوسری کو بھی انجوائے کرو. وہ انجوائے بہت کرتے ہیں نا ہم لوگ تو ہر بار لائف کو انجوائے کرو. یہ کہاں ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ لائف کو انجوائے کرو. ایک ہی زندگی، دوسری نہیں ہے. باپ نے کیپٹل ایک دفعہ بیٹے کو دے دیا ہے، بیٹا آپ چاہے اسے اڑا دو، چاہے اچھے کاروبار میں لگا کے دولت میں اضافہ کرو، تمہاری اپنی مرضی. اس کے علاوہ ملنے والا نہیں ہے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب نہیں ملنے والا ہے. خدا نے مہلت ہمیں کم تو نہیں دی ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ساری کی ساری جو ہے مہلت ہی تو ہے. ساری کی ساری ہم نے جس دن پہلی مرتبہ جھوٹ بولا تھا اسی وقت خدا ہمیں سزا دے سکتا تھا کہ نہیں؟ گونگا بنا دیتا. وہ کارٹون آتا تھا بچپن میں دیکھا تھا، وہ یہ جو ہے پینوکیو، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. وہ پینوکیو میں وہ کارٹون میں دکھاتے تھے جب وہ پینوکیو جھوٹ بولتا تھا اس کی ناک یہ جو ہے بڑھ جاتی تھی، تو ناک بڑھنے کے خوف سے وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. یہ کام خدا ہمارے ساتھ اگر کر دیتا، جھوٹ بولا نہیں، ناک بڑھی، پورے معاشرے میں ذلیل. نہیں، اللہ نے ہم کو مہلت دی، کیوں اپنے بندے کو ذلیل کریں؟ مہلت دے شاید سدھر جائے،
شاید جھوٹ بولنا چھوڑ دے. پہلی مرتبہ جب کسی بے گناہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا, اللہ ہمارے ہاتھ کو شل کر سکتا تھا یا نہیں؟ کر سکتا تھا نا, نہیں کیا, مہلت دی ہمیں. پہلی مرتبہ جب ہم نے کسی کو دھوکہ دیا تھا, پہلی دفعہ جب ہم نے کسی کو ستایا تھا, اسی پہ خدا ہمیں سزا دے سکتا تھا, اس نے سزا دی نہیں, مہلت دے دی ہمیں. مہلت پہ مہلت, مہلت پہ مہلت. ایک وقت آیا اللہ نے کہا اب مہلت نہیں ملے گی, یہ آخری لمٹ ہے تمہاری, اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی. عزیزو, خدا نے ہمیں کم مہلت دی. انبیاء کو ہم قتل کرتے گئے, اللہ ہمیں مہلت دیتا گیا. پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینکتے گئے, اللہ نے مہلت دی نا. پتھروں کی بارش کرتے رہے, اللہ مہلت دیتا رہا. جس وقت در فاطمہ پہ آگ اور لکڑی لے کر کے آئے تھے, خدا اسی وقت سزا دے سکتا تھا نا, پھر بھی مہلت دی گئی. جس وقت فاطمہ کی پسلیاں توڑی جا رہی تھی, جس وقت فاطمہ کو تادیانہ مارا جا رہا تھا, مہلت ہے, مہلت ہے عزیزو. جس وقت علی کے گردن میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچ کے مسجد میں لے گئے ہیں, فاطمہ نے کہا تھا نا خلو ابو الحسن, علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کھول کے بد دعا کروں گی. روایات میں ہے کہ مسجد مدینہ ہلنے لگی تھی. علی نے جا کے سلمان سے کہا فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے. مہلت ہی تو تھی. فاطمہ نے اپنے بارے میں علی سے کچھ نہیں کہا. علی آگے سراہنے بیٹھ گئے فاطمہ کے. بی بی ایک سوال کرتی ہیں مولا علی سے, ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے اب تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے, لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا. علی کہتے ہیں فاطمہ یہی نہیں کہ لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے, اب میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. بس سننا تھا کہ فاطمہ تڑپ گئی. اپنے اوپر کیا گزر گئی فاطمہ کو اس کا ملال نہیں ہے, مگر امت اتنی پست ہو گئی ہے, لوگ اتنا گر گئے ہیں کہ علی سلام کریں اور علی کے سلام کا کوئی جواب نہ دے. ارے علی علی نہیں ہے, علی ولی خدا ہے. علی کے سلام کا جواب نہیں مل رہا ہے. ایک دفعہ فاطمہ سن کے تڑپ گئی, آواز دی اے فضہ مجھے قبلہ رخ بٹھا دو, میں کچھ دعائیں کرنا چاہتی. فضہ آئیں, بی بی کو قبلہ رخ بٹھالا. فاطمہ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد بچوں سے کہا حسن حسین زینب و کلثوم ماں کے پاس آ جاؤ, ماں کے پاس آ جاؤ, ماں کچھ دعا کرنا چاہتی ہے, تم لوگ آمین کہو. عزیزو, اگر میں بات کے واقعے کو نہ بیان کروں تو شاید کوئی یہ سمجھے گا کہ فاطمہ بیمار ہیں, اپنی شفا کے لیے دعا کرنا چاہتے. نہیں, عجب دعا فاطمہ نے کی ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہیں الہی عجل وفاتی سریعا, خدایا مجھے جلدی سے موت دے دے, اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے جہاں علی سلام کریں اور علی کے سلام کا جواب نہ ملے. جی چاہتا بیوی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی یقیناً یہ بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن یہ مصیبت کی انتہا نہیں ہے, ابھی تو ابتدائے مصیبت ہے. آپ نے فقط اتنا سنا کہ لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دے رہے, آپ نے علی کے بدن کو زخمی نہیں دیکھا ہے, زخموں سے چور نہیں دیکھا. ارے ذرا عصر عاشوراء اپنی بیٹی زینب کو سنبھال لیجئے, کیسے زینب نے دیکھا ہوگا 1900 ہزار تنے چاک چاک پہ. ارے بھائی کا بدن زخموں سے چور ہے, شمر سینے پہ سوار, گلے پہ خنجر. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جس نے